زنا اگر شادی شدہ مرد یا عورت کرتے ہیں کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، جو قتل کی ایک بہت ہی شدید شکل ہے، یا مرتد کی سزا قتل ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے جو حربی اس کے ساتھ جو جنگ ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے۔ ان چار صورتوں کے علاوہ کسی انسان کو کسی حالت میں کسی جذبے کے تحت قتل کرنا جائز نہیں ہے، حرام حرام ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو عزت کے نام پر آنر کلنگ شروع ہوئی ہوئی ہے، یہ سب سے جرم ہے اسلام کے نام میں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس طرح سے اپنے ہاتھ پر قاتل کرے۔ لیکن اس کے بعد فرمایا تھا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ یلقا اصحابہ، وہ اس کی پاداش بھگت کر رہے ہیں، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، ان کے لیے قیامت میں عذاب دگنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، فیخلد فیہ مہانا، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ نہایت ذلت کے ساتھ رسوا ہوا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اس میں استثناء ہے کہ جو توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے یا ایمان لائے، اگر پہلے کافر تھا تو ایمان لائے گا، اور اگر پہلے مسلمان تھا لیکن یہ گناہ سرزد اس سے ہوا تو گویا کہ ایک طرح کے کفر میں وہ داخل ہو گیا، ایمان حقیقی سے محروم ہو گیا، تو گویا کہ تجدید ایمان، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور پھر اس کا عمل تبدیل ہوتا ہے، عمل درست ہوتا ہے، غلط کام کو فی الواقع چھوڑ دو، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیں گے۔ یہ بات جو ہے بہت بلند ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ جو ہو رہا ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، ومن تاب وعمل صالحا، پھر دوبارہ تکرار کے ساتھ بات آتی ہے، جو توبہ کرے اور پھر عمل اچھا کرے، فإنه يتوب إلى الله متابا، وہ ہے جو حقیقت میں توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسے کہ توبہ کرنی چاہیے، عمل میں کوئی تبدیلی نہ ہو اور توبہ کی تسبیح ہوتی رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ نے 10 تسبیحیں کر دی، 1000 مرتبہ کہہ لیا، یہ سب زیرو ہے اللہ کے نام، ذکر کا ثواب مل جائے گا کہ اتنا وقت آپ نے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ توبہ نہیں، اس سے کسی گناہ کی معافی کا کوئی سوال نہیں، اس سے برائیوں کی بھلائیوں میں بدلنے کا کوئی امکان نہیں، اس سے اس کی سزا سے بچنے کی کوئی۔ اب سورۃ تحریم میں خاص طور پر ایک خاص جو پس منظر ہے اس کے اعتبار سے یہ آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، اے ایمان کے مدعیوں دعوے داروں، توبہ کرو اللہ کی جناب میں، لیکن وہ توبہ خالص، توبۃ نصوحا۔ اس سورہ مبارکہ کے پس منظر کو نوٹ کیجئے تو اس میں ایک خطائے اجتہادی کہہ لیجیے حضور سے ہو گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ خطا جانب خیر میں تھی، اچھے کام کے لیے تھی، برے کام کے لیے نہیں تھی، کہ آپ نے اپنے ازواج مطہرات کی دلجوئی کے لیے ایک شے جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے حلال تھی اس کو استعمال نہ کرنے کی تصدیق کی، تو اس پر حضور کو روکا گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں آپ اپنے اوپر حرام ٹھہراتے ہیں کچھ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے، کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ اللہ غفور رحیم، اللہ غفور ہے رحیم ہے، اللہ نے آپ کی خطا سے درگزر کیا ہے، لیکن قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے راستہ تمہارے لیے کھول دیا ہوا ہے کہ ایسی قسموں کو کھولا جا سکتا ہے، جس کے لیے کہ سورہ مائدہ کے اندر کفارہ دیا جاتا ہے، تو گویا کہ حضور کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اس قسم کا کفارہ دیجیے قسم کا، اور یہ جو قسم ہے اس میں ضرور۔ نمبر 2 پہ پھر 2 ازواج مطہرات کا معاملہ ہے کہ حضور نے ایک راز کی بات کہی ایک زوجہ محترمہ سے، لیکن انہوں نے وہ راز جو ہے دوسری زوجہ محترمہ کو پہنچا دیا، جن میں زیادہ آپس میں قریبی تعلق تھا، تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح سے خیانت کر رہی تھی، اس لیے کہ راز جو ہے ایک امانت ہے، اور خاص طور پر عائلی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں بہت ہی رازداری پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے ان میں سے کوئی چیز جو ہے جس کو خاص طور پر کہا گیا کہ یہ ایک راز کی بات ہے جو تم سے کہہ رہا ہوں، کسی اور سے کہنا نہیں ہے، تو اس میں جو غلطی ہوئی ہے وہ بھی ایک بڑی غلطی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی۔ تو ان دونوں کے پس منظر میں پھر تیسری بات آئی کہ اہل ایمان اگر تم غافل ہو اپنے اہل و عیال کی طرف سے اس اعتبار سے کہ ان کا کردار کیسا بن رہا ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں یا کوئی غلطیاں کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں، تو دیکھو یہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت نہیں کر رہے، عداوت کر رہے ہیں، اس لیے کہ تمہاری اس نرمی، تمہاری اس شفقت اور وہ محبت کے اندر اس درجے بڑھ جانا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ امور ہے ان میں بھی تم کبھی سو جاؤ، تو یہ کوئی حقیقت تم اپنے آپ سے بھی دشمنی کر رہے ہو اور ان سے بھی دشمنی کر رہے ہو، اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہو کہ تمہاری عاقبت خراب ہو، ان سے دشمنی کر رہے ہو کہ ان کی اگر تربیت غلط ہو جائے گی تو گویا کہ وہ جہنم کو تمہارا بنا۔ اب اس 3 چیزوں کے پس منظر میں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کی جناب میں توبہ، لیکن توبہ خالص نصوحا،
پہلی بات یہ جانیے، میں نے بھی یہ پہلے بھی عرض کیا ہوگا لیکن دہرانے میں حرج نہیں ہے، عربی زبان میں یہ دو الفاظ بہت قریب ہیں، آبا یعوب اوبن، آبا یعوب اوبن، آبا یعوب اوبن بھی ہوتا ہے واپس، لیکن یہ ہے کسی یعنی مادی چیز کی طرف سے واپس ہوا، ایک ہے آبا یعوب اوبن یا اوبن، وہ کسی فعل سے مانوی چیز سے پلٹ آنا، لوٹ آنا۔ چنانچہ بڑی پیاری جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، آپ دعاؤں میں سے جب آپ سفر پر گئے واپس گھر آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے آئے بونا تائے بونا لربنا حاضر، ہم پلٹ کر آ گئے ہیں سفر سے، منزل سے پہنچ گئے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور ہم اس حال میں بھی اپنے رب کی جناب میں توبہ بھی کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں اللہ کی جناب میں اور اپنے رب کی حمد کر رہے ہیں، آئے بونا تائے بونا لربنا حاضر۔ اسی طرح آپ آزاد ہیں، اس کے بعد اپنے گھر میں داخل یہ دعا پڑھیں، یہ گویا یہ بہت ہی ایک سمجھیے مبارک بہت سی برکات ہوگی۔ اس میں بھی لفظ ہے آبا یعوب اوبن، آبا یعوب اوبن، یہ دونوں کے لفظ بہت قریب آتے ہیں، آئبونا آئبونا لربنا حاضر، توبو الی اللہ، اب الہ کے نوٹ کیجیے، یہ توبہ کا لفظ بھی بہت سے ایسے الفاظ میں سے عربی زبان میں، جیسا کہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک لفظ ہے رغبہ، رغبہ رغبت، رغبت اس اردو میں ہم بولتے ہیں، رغبہ الہ ہوگا کسی شے کی طرف رجحان آنا، اس کی طرف پیدا ہو جانا، اس کی خواہش پیدا ہو جانا، اور رغب عن ہوگا کسی چیز سے متنفر ہو جانا، دور ہٹ جانا، دور چلے جانا، فرق ایک ہی پریپوزیشن کی چینج سے بالکل فرق پڑ جائے گا۔ امن رغب عن سنتی فلیس، جسے میری سنت پسند نہیں ہے تو اس سے ہٹتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، تو ترک کرتا ہے، اس کا مجھ سے کچھ۔ اسی طرح مادہ یمین و میل، مادہ الہ کسی شے کی طرف مائل، مادہ عن اس شے سے ہٹ جانا، پیچھے ہٹ جانا، نفرت کرنا، اسی میں وہ لفظ تھا صاف، فقط فقط قلوبکما، تمہارے دل جو ہے تو مائل ہو ہی گئے۔ صغا بھی الہ ہوگا اس کے معنی کسی شے کی طرف مائل، عن ہوگا تو کسی شے سے متنفر۔ دعا میں عرض کر چکا تھا لقد سقط قلوبکما، تو اے نبی کی دونوں بیویوں تمہارے دل تو یقیناً اللہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، لیکن زبان سے یہ کہتے ہوئے کبھی کوئی کام نہ ہو، یہ غلط ہے، یہ اس میں ذرا حجاب آ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جس طرح کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں یہ کہ بسا اوقات اپنی غلطی کو واضح الفاظ میں تصریح کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ ہے، تو وہ ایک کیفیت تھی کہ تمہارا دل تو مائل ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ تم ذرا زبان سے بھی کہو، اقرار کرو۔ اسی طریقے سے یہ لفظ توبہ، توبہ الہ ہے کسی کی جناب میں توبہ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کا لفظ آئے گا تو توبو الی اللہ، اللہ کی جناب میں توبہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ توبہ کرتا ہے، یہ لفظ جو ہے دو طرف استعمال ہوتا ہے، تواب بندہ بھی ہے، تواب اللہ بھی ہے۔ اللہ تواب ہے، بہت توبہ کا قبول کرنے والا ہے، بندہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ تو حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوگا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ ہیں جو بہت توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، ان میں پشیمانی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں، وہ تواب ہیں، بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی جناب میں توبہ جب بندہ کرتا ہے تو الہ ہے، آبا الہ، اس نے توبہ کی اللہ کی جناب میں۔ اللہ توبہ کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نظر شفقت اور نظر رحمت کو پھیر دیتی ہے۔ یہ ایک بندے نے گناہ کیا ہے، میرے اپنی جو ہے خلاف ورزی کی، معصیت کا ارتکاب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت کی نگاہ سے ہٹا ہے، لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ رجوع فرماتا ہے اور اپنی شفقت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ بندے کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن وہاں تابع علیٰ تم علینا، ہماری توبہ کو قبول فرما علیٰ کے ساتھ، ہم جب توبہ کریں گے تو وہ الہ کے ساتھ۔ یہاں فرمایا توبو الی اللہ، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، پلٹو رجوع کرو، اور توبۃ نصوحا، خالص۔ اس کی جو وضاحت تھوڑی سی میں ابھی کر چکا ہوں کہ خالص توبہ سے مراد یہ نہیں کہ بس توبہ کی ورد ہو رہا ہے، توبہ جو ہے تو اس کے کلمات زبان سے ادا کیے جا رہے ہیں، بعض لوگ ہیں وہ جو آیت کریمہ ہے اس کے سوالات کا ہو رہا ہے، ورد ہو رہا ہے، فتنہ ہو رہا ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ دل کے اندر گناہ سے نفرت پیدا نہ ہو جائے، حقیقی پشیمانی نہ ہو کہ یہ مجھ سے بہت غلط حرکت سرزد ہوتی رہی ہے، پختہ ارادہ نہ ہو کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا یا کروں گا، اور یہ کہ بالفعل کے ساتھ کہ تین شرطیں کم سے کم ہیں ان چیزوں میں کہ جو حقوق اللہ تعالیٰ کا، ان میں کوتاہی ہوئی ہے، ان میں غلطی ہوئی ہے، ان میں انسان نے کسی معصیت کا ارتکاب کیا، تو تین شرط حقیقی پشیمانی نمبر ایک، اس کے لیے میں نے اقبال کا شعر آپ کو سنایا تھا جو بالکل نوجوانی کے طور پہ ہم نے کہا تھا، اور کسی میں نام بھول رہا ہوں کہ بہت بڑے شاعر استاد تھے، اساتذہ، استاد الشعراء
انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب نے اس عمر میں اور یہ شعر اس قدر اونچا شعر ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی قطرے جو تھے میرے عرب تھے انفعال کہتے شرمندگی کہ میں جب شرمندہ ہوا کہ میں اللہ کی کتاب میں کیا حرکت کر بیٹھا تو اس سے میرے پیشانی پر جو پسینے کے قطرے رونما ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو موتی سمجھ کے اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوئی. وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ تم اندازہ کرو ایک شخص ہے کہ جو ایک ریگستان میں صحرا میں سفر کر رہا تھا اس کا ایک اونٹ سفر کر رہا تھا اسی پر اس کا جو بھی راستے کا کھانا وانا تھا وہ بھی اس کی پوٹلیاں بھی تھی اور پانی کی چھاگل بھی بنی ہوئی تھی. تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اس طرح وہ اسی میں آنکھ آ گئی. اب جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ تھا. اب اونٹ گویا کہ اس کی زندگی کا واحد تھا کہاں جائے گا بغیر اس دوڑا دائیں بائیں شمال مغرب مشرق سب سے کہیں جہاں تک کر سکتا تھا اسے کہیں نہیں. تو پھر وہ اسی درخت کی سائے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے موت دیکھنے کا جب تو موت آئے گا کھانے کا نہ پینے کو پانی نہ سواری کرنے کہیں یہاں سے نکل سکتی. اچانک دیکھتا ہے وہ سامان بھی بن. تو اس میں فرد مسرت کی وجہ سے خوشی اتنی شدید ہوتی ہے اسے کہ وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے اللہ میں تیرا بنا ہوں لیکن وہ کہہ یہ بیٹھتا ہے اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بنا. یعنی اتنا وہ اپنے اس میں حواس کھو بیٹھتا ہے خوشی کی. اتنی ہی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی گناہگار یہ ہے جو تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی عظمت کی. اس کے حوالے سے میں آپ کو فلسفے کے طور پر بتا چکا ہوں بہت بڑی غلطی ہے. جیسے ان دونوں سلوکوں کا جو مرکزی مضمون میں نے بتایا تھا کہ خاندانی زندگی میں دو انتہائی کیفیات پیدا ہوئی یا میاں بیوی کی موافقت نہیں ہو رہی تو آخری حد خراب یا یہ ہے کہ اتنی محبت ہو گئی ہے کہ محبت کی وجہ سے شریعت کے حدود کے اندر رد و بدل ہو رہا ہے. تو پہلے کے موضوع کے اوپر سورہ طلاق ہے اور دوسرے موضوع کے اوپر سورہ تحریم. تو طلاق کے معاملے میں بھی عیسائیوں سے جو بہت زیادہ غلطی بہت بڑی سرستی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے گویا کہ وہ گویا کہ اس سے زنا کروا یعنی یہ کہ طلاق ہو گیا اب وہ بیچاری جو ہے وہ بے شوہر ہے عام طور پر متعلقہ سے کوئی شادی نہیں کرتا تو اب اس کے فتنے میں مبتلا ہونے کا امکان بن گیا وہ زناکاری پر آمادہ ہو. تو اس جس شخص نے اسے غلط طلاق دی تھی در حقیقت وہ ذمہ دار ہوگا اس زناکاری کا. یہ اصل میں ایک اخلاقی تعلیم تھی جس کو کہ انہوں نے قانونی سمجھ لیا اور طلاق کا دبا دبا. حالانکہ شریعت دوسری میں طلاق کا راستہ کھلا تھا جیسے شریعت کی بنی بنی کہ اگر کوئی صورت ایسی ہے کہ آج نہیں ٹھیک ہے الگ ہو جاؤ سپریشن کا راستہ کھلا ہوگا. اگر کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے اللہ چاہتا ہے یہ بندن بن جائے تو مزہ رہے ساتھ. لیکن یہ بھی یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر چفچف ہوتی رہے چپڑی چلتی رہے گھر کے اندر چین نہ رہے راحت نہ رہے باقی اعتماد نہ ہو اور پھر بھی وہ بندن بنا رکھا جائے اس کو فائدہ نہ. تو قانون ہوتا لیکن اخلاقی تعلیم نہیں تھی جیسے حضور نے فرمایا افضل الرحمن طلاق. لیکن ساتھ ہی میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دی کہ جو شخص اپنی بیوی کی جو بھی اس کی روش ہے اس سے سخت آنا ہے شکایتیں کرتا ہے اس کو طلاق نہیں دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے. جب میں نے تمہاری کا راستہ کھلا ہوا تھا وہ تو کیا نہیں. یہی معاملہ در حقیقت عیسائیوں نے اس حد تک بڑھایا کہ حضرت آدم اور حوا سے جو خطا ہو گئی تھی وہ خطا جو ہے وہ تو ہر انسان دنیا میں جو آتا ہے تو خطا کار ہے. وہ اپنے آبا و اجداد اپنے اما حوا اور اپنے ابا آدم کی خطا لے کر اپنے ساتھ پیدا ہو رہا ہے گنہگار ہے. Man is sinful from the very birth. اب اس کا کیا علاج ہوگا تو اس کا علاج ہوگا کہ اللہ نے اپنا دوتا بیٹا زمین پر بھیج کر اور اسے ان لوگوں کی طرف سے کفارہ بنا دیا کہ جو بھی ہمارے بیٹے پر ایمان مان. یہ سارا عقیدہ بنائے فاسد فاسد کیوں ہوا کہ توبہ کے بارے میں تصور اتنا غلط ہے. اللہ قرآن مجید نے واضح کیا کہ غلطی تو ہوئی تھی حضرت آدم اور حوا سے شیطان کے بہکانے میں آ گئے تھے لیکن یہ کہ پھر انہوں نے توبہ کی اللہ نے کعبہ علیہ اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. بچے مانی تو ہو گئی تھی شرمندگی ہو گئی تھی لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے کن الفاظ میں اللہ کی کلام اللہ کی کمال شفقت کے اللہ نے وہ الفاظ میں تلقین کر دی جو سورہ اعراف کے اندر بیان ہوئے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ نے توبہ قبول فرمائی فتاب علیہ. اب جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس نے آدم کا وہ کوئی اپنے جد امجد جو ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کے گناہ کی کوٹ لے کر نہیں آیا ہے. وہ تو کل مولود یولد علی الفطرہ فطرت اسلام کا. تو توبہ کی در حقیقت جو عظمت اور حقیقت ہے ہمارے دین میں اس کو نہ سمجھنے سے بھی بہت بڑی غلطی ہے. تاریخ انسانی میں اتنی بڑی طلاق کے معاملے میں بھی عیسائیوں نے یہ کیا کہ سوائے اس کی کوئی شکل نہیں ہے کہ بیوی زناکار ہو تو پھر تو طلاق ہو جائے گی سب سے. لہٰذا جو طلاق دینا چاہتے تھے وہ ایسے مواقع پیدا کرتے تھے کہ بیوی زناکار یا یہ کہ جھوٹی گواہیاں فراہم کرتے تھے زناکاری کی اور پھر اس سے چھٹکارا حاصل.
کہ اس کے بغیر چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی شک نہیں. تو بڑے بڑے افسانے جو ہیں وہ مغربی لٹریچر کی طرف ملیں گے کہ عورت سے نجات پانے کے لیے انہیں پھر یہ کرنا پڑتا کہ جھوٹے طور پر کا الزام تہمت لگا کر اس کے اوپر زنا کا الزام ثابت کریں, یا یہ ہے کہ اسے واقع خود ایسے حالات میں ڈالنے کے لیے گالیاں بن جائے اور اس سے نکال. یہ گویا کہ پھر وہی بنا خاص غلط خاص ایک غلط بات کے اوپر دوسری غلط بات. تو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا, توبہ کرو اللہ کی جناب میں جو کہ خالص ہے. خالص توبہ میں 3 شرائط میں بیان کی کہ اگر اللہ کے حقوق کے معاملے میں کبھی پیشی کی ہے پھر یہ ہے کہ پشیمانی حقیقی, عزم مسمم دوبارہ نہیں کروں گا نہ کروں گی, اور نمبر 3 یہ کہ ایک مرتبہ خدا آسمن چھوڑ دینا. اس کے بعد جو ہے اگر یہ حقوق العباد میں سے چوتھی اضافی شرط, یا تو اس کی تلافی کرو, اس کا پیسہ مارا تھا تو پیسہ دو, بہن کا حق جو ہے وراثت میں کھایا تھا تو اس کو ادا کرو, یا اس سے معافی حاصل کرو. یا پھر ایک شکل ہو سکتی ہے کہ اگر وہ فوت بھی ہو گیا ہے اپنی شکل نہیں ہے, اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے رہو, اللہ یہ میں کر رہا ہوں اس کے حساب سے جمع کرا, اور میری جو کوتاہی تھی اس کو معاف فرما دیں, اس کو جو ہے وہ ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے گا. ورنہ پھر آخرت میں یہ ہوگا کہ آپ کی نیکیاں ہوئی ہمارے گھر میں, یا آپ کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ بھی کافی نہ ہوا, اس کے گناہ آپ کے پلڑے میں ڈال دیں. اور اسی کو حضور نے فرمایا کہ میری امت کا اثر مفلس کو. آپ نے پوچھا اتدرون من المفلس, آپ لوگ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے وہی جواب دیا جو ہم میں سے ارشد جواب دے گا, المفلس عندنا اللہ درہم لہ ولا دینار, ہمارے نزدیک ہم اس کو کہتے ہیں اس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے, روپیہ پیسہ نہیں. حضور نے فرمایا نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن حاضر ہوگا, بہت سی نمازوں کی